ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سورہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 34 اور 35. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان بلا شبہ بہت سارے علماء اور راہب ایسے ہیں لیأکلون اموال الناس بالباطل، جو کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناحق، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ میں، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، فَتُكْوَى بِهَا، پس داغے لگے گی ان کے پیشانیوں پر، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے کروٹوں پر، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کے پشتوں پر، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ ہے جس کو تم اپنے جانوں کے لیے جمع کرتے تھے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب مزہ چکھو جس کو تم جمع کرتے تھے. آیات مذکورہ میں خطاب تو اہل ایمان کو ہے. آیت نمبر 34 میں اور اہل کتاب کے علماء، مشائخ، درویشوں کے احوال کا بیان ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. ان کثیرا، کثیرا کے لفظ میں اشارہ ہے اس طرف کہ اہل کتاب کے علماء، زہاد، ربانیین، رہبان اور درویش، ان میں اکثریت ایسی ہے جو باطل طریقے پر مال کھاتے ہیں، اور اگرچہ بعض پرہیزگار بھی ہوں گے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں. اور باطل طریقے سے مال کھانے کے کئی طریقے ہیں. تورات میں یہ لوگ تحریف بھی کرتے تھے، احکام الہی کی بجائے اپنی طرف سے احکام بنا دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے. اور اسی بات پر علماء کرام، زہاد، درویش، یہ اہل کتاب کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے عوام سے پیسے بھی جمع کرتے تھے.
اور پیسے لے کر یہ کام کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب خطاب مسلمانوں کے ہے یا ایھا الذین آمنو فرمایا تو ان میں مسلمانوں کو بھی ترغیب ہے، ترہیب ہے کہ مسلمانوں اہل کتاب کے علماء مشائخ میں تو حرام خور موجود تھے، ناحق مال جمع کرتے تھے، اور اسی طبقے کو جس نے علماء سو جس کو کہتے ہیں، وہ مشائخ جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے وہ تمہارے اندر بھی ہو سکتے ہیں، جو نہ اصحاب طریقت ہے نہ اصحاب شریعت ہے، شریعت سے بھی عاری ہے، طریقت سے بھی عاری ہے، اور صرف دنیا کی حرکت پر غالب. ان کو نہ آخرت کی فکر ہے اور نہ ایسے لوگوں کو خوف خداوندی ہوتی ہے. تو اہل کتاب کے علماء مشائخ کے پہلے صفت قرآن کریم نے یہ بیان کی کہ وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں. اب ناحق مال کھانا کوئی بھی کھائے اور کسی کا بھی کھائے ناجائز ہوتا ہے، چاہے وہ پیر کرے، فقیر کرے، عالم کرے، جاہل کرے، افسر کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، مرد کرے، عورت کرے، لیکن باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھانا یہ بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے. اور اہل کتاب یہود نصارہ کے علماء مشائخ یہ کام کرتے تھے. اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ یہ اہل کتاب یہودیوں نصرانیوں کے علماء اور مشائخ یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اور سچ تو یہ ہے کہ ان یہودیوں نے، نصرانیوں نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی لیا تھا، یہاں تک کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. سر ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، اسی طرح ان یہودیوں نے پہچان لیا تھا. اور یہی بعض اوقات تو اقرار بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برحق پیغمبر ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، اور آپ کی تشریف آوری کی ہم منتظر تھے. لیکن یہود نصارہ کے علماء اور مشائخ نے نبی آخر الزمان کی صفات بدل دی اور اپنے ماننے والوں کو یہ باور کرا دیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کرتے تھے. اور عہد اول سے، روز اول سے ان یہودیوں نصرانیوں کے علماء مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے، اور ابھی تک ان یہودیوں نصرانیوں کے ذمہ دار یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین حق ہے، دین کامل ہے، لیکن نہ دین اسلام کو خود قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے ماننے والوں کو دین حق کے قبولیت کی اجازت دیتے، بلکہ الٹا یہ یہودی نصرانی اور ان کے بہت ساری جماعتیں مختلف طریقوں سے یہ مسلسل مسلمان نوجوانوں کو بے دینی کی طرف، یہودیت نصرانیت کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. کبھی مال کی لالچ دیتے ہیں، کبھی عورت کی لالچ دیتے ہیں، روپیہ کی، پیسے کی، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو دین اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں.
اور دین اسلام کی دشمنوں کی یہ جو کوششیں ہیں یہ ابھی تک جاری ہے. روز اول سے لے کر ابھی تک یہ کوششیں جاری اور ساری ہے. لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ دین اسلام کی وہ دعوت جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی تھی آج دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام پہنچ چکا ہے، اور دین اسلام کا پھیلاؤ ابھی کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے، بے وقوفانہ پن ہے. آج بہت سارے لوگ مختلف رنگ و نسل وطن کے دین اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا. اسلام کی نشانیاں آج بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کے کونے کونے میں مساجد، مدارس اور تبلیغی جماعت کا ایک مرتب منظم سسٹم شروع ہو گیا ہے، اور دین اسلام بڑے آب و تاب سے الحمدللہ رب العالمین بڑے آب و تاب سے ایک ایک گھر پہنچے گا، پورے عالم میں پہنچے گا. تبلیغی جماعت کی برکت سے، مدارس کی برکت سے، اہل علم کی جدوجہد سے اسلام غالب آئے گا. وہ کیا کہا، پنکھوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دشمنان اسلام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آج یورپ میں بھی جگہ جگہ مدارس، مساجد بن رہی ہے، چرچ بک رہے ہیں، کرایہ پر دے رہی ہے. لہذا دین اسلام کے سامنے کتنی ہی آپ رکاوٹیں کرو گے، اسلام ابھرے گا، ابھر کر سامنے آئے گا. کیونکہ دین اسلام مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام غلبی کے لیے آیا ہے. اور مال و دولت، عیش و عشرت کے بدلے دین اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا، عالم کفر کے علمبرداروں، یہ تمہاری خام خیالی ہے. اور پھر فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ. جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. خوشخبری تو خوشی کی چیزوں پر ہوتی ہے، لیکن یہاں عذاب سے اس لیے تعبیر کیا خوشخبری سے کہ وہ مال جمع کرنے کو اپنے اچھا سمجھتے ہیں. تو ان کے گمان کے برخلاف الارشاد تعبیر فرمایا کہ تمہیں اس کی وجہ سے عذاب آئے گا، عذاب کو اچھا سمجھتے ہو، خوش ہو جاؤ گے. لہذا جمع دولت کے جمع کرنے سے بندہ خوشی کا اظہار نہ کرے، یہ خوشی نہیں ہے. یہ خوشی بروز قیامت عذاب بن جائے گی. جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بھائی عظیم اجر ہے، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. تو مال تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. جس روز ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کے پیشانیوں پر، ان کے کروٹوں پر،
ان کے پشت پر داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، بس اب چکو جو کچھ آپ جمع کرتے تھے بس۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونا چاندی کا مالک ہو اور اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائے گی، پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو، اس کی کمر کو داغ دیا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کو پھر سے گرم کریں گے، دوبارہ گرم کر کے واپس لٹا دیا جائے گا، اور یہ اس دن ہوتا رہے گا جو ایک دن 50,000 سال کی۔ تو ظاہر ہے کہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ پھر بے حیثیت مسلمان بعد میں دونوں احتمالات ہیں، جنت بھی جائے گا، دوزخ بھی۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سونا چاندی چونکہ اسلام میں بھی اصل ثمن ہے اور موجودہ حالات میں بین الاقوامی سطح پر بھی سونا چاندی جو ہے ایک اصل ثمن کی حیثیت رکھتا ہے، اور دنیا میں جو کرنسی نوٹ کا رواج ہے یہ دراصل سونا چاندی کی رسید ہے۔ بہرحال مالیت سونے کی ہو، چاندی کی شکل میں ہو، روپیہ کرنسی کی شکل میں ہو، جب مقدار زکوٰۃ تک پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور پھر زکوٰۃ دینا مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں پر ایک بات کیا آیت مذکورہ میں پہلے سونے کا ذکر کیا، پھر فضہ چاندی کا ذکر کیا، لیکن ینفقونہا میں ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کا راجع نہیں ہے، بلکہ واحد کی ضمیر راجع ہے، اور ہے بھی مؤنث کی ضمیر، واحد مؤنث کی ضمیر ہے، ینفقونہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ راجع ہے فضہ کو۔ بعض علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ سونا چاندی ایک ہی چیز ہے، لہذا اگر کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو اور علیحدہ علیحدہ اس میں سے ایک یہ نصاب کو نہیں پہنچتا تو سونے کی قیمت بھی چاندی کے حساب میں لگا دیا جائے، انضمام کرے، اور مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مجموعہ کی قیمت اگر چاندی کی قیمت کے حساب سے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ایک اہم مالی عبادت ہے، مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر شدید وعید آئی ہے، بلکہ سورہ حمیم میں تو فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ مشرکین کون ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت پر انکار کرتے ہیں آخرت کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو مشرکین اور کافرین کے صف میں کھڑا کر کے ان کے لیے ویل کا لفظ لایا، جو جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَسَبَتْ۔ بہرحال زکوٰۃ ایک فرض عمل ہے، اور
اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔